السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ اس معاملے پہ آج ہم نے خصوصی طور کے اوپر دعوت دی ہے طیب بلوچ کو، جو انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر جو ہے عدالتی محاذ کے ساتھ ساتھ کافی عبور بھی رکھتے ہیں، اور جو اس وقت کی ڈیولپمنٹس انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں، بالخصوص پاکستان نے جو ابدالی میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا، اس کی وجوہات یا اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اور پھر دوسرا ایک اہم موضوع جس کے اوپر ڈسکشن یہ ضرور کرنے والی ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں بھارت جو ہے وہ کئی مرتبہ اٹیمپٹس کی پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو طیب بلوچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیں کہ عالمی سطح کے اوپر انڈیا جو ہے اس کو کیوں اپنے کیس کو پہلگام واقعے کے اوپر ثابت کرنے میں ناکامی دیکھنی پڑی، کہ انڈینز کو منہ کی کیوں کھانی پڑی؟ اس کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان نے اس پر جو ہے وہ بھرپور آواز اٹھائی، اور اس میں ہر حب الوطن پاکستانی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کے میڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں ہی جیسے ہی مطلب یہ ایونٹ ہوا، اگر 3 بجے یہ ایونٹ ہوا ہے تو 3:05 سے 7 پر انڈین سوشل میڈیا جو راز سے منسلک تھے انہوں نے الزام پاکستان پہ لگانا شروع کر دیا، اور اسی ٹائم ہی ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا، اور ہم دنیا میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ فالس فلیگ ایونٹ تھا، اور اس کے پیچھے پس پردہ محرکات جو ہیں وہ مودی رجیم کے جو ہیں وہ دیگر ہیں، تو وہ پھر پس پردہ محرکات آگ بھی گئے۔ اور پھر اس میں پاکستان نے جو عالمی طور کے اوپر اپنا مقدمہ جیتنے میں جو پاکستان کو وہ ہوا کردار ادا کیا، وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے وزارت خارجہ نے اور پھر ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے جو ہے وہ باوثوق اس میں بلکہ واضح طور کے اوپر اس حملے کی جو ہے وہ نہ صرف مذمت کی، بلکہ ان کے جو مارے گئے ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ بھارت کو اپنی جو ہے وہ نیوٹرل جو انویسٹیگیشن ہے اس پر جو ہے بھارت کو ہم نے دعوت دی کہ آپ پاکستان پہ الزام تو لگا رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے اس انسیڈنٹ میں جو ہوا اور جو الزامات لگا رہے ہیں اس میں اتنا بڑا جھول ہے کہ آپ کی پولیس 1.5 گھنٹے بعد پہنچتی ہے ایونٹ پہ، FIR جو ہے وہ فوری ہو جاتی ہے، جبکہ تھانہ جو ہے وہ پہلگام سے جہاں پہ تھانہ تھا وہ آدھے گھنٹے کا ڈسٹینس تھا، تو یہ کیسے اتنے کم وقت میں، اور یہ ساری چیزیں ہوئی، تو بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے۔ تو پھر امریکہ نے جو ہے وہ درمیان میں کودا، اور اس نے بھارت اور پاکستان دونوں کے وزراء خارجہ سے امریکن اسٹیٹ سیکرٹری نے بات کی، اور انہوں نے وہی پاکستان کے موقف کو انڈیا پہ باور کرایا کہ دیکھیں جی پاکستان نے تو جو ہے وہ نیوٹرل انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ پر راضی ہے، اور اس نے یہی کہا ہے، تو انہوں نے بھارت کو کہا کہ آپ پاکستان پہ دوش دینے کی بجائے، الزام کی بجائے، آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن پہ جائیں، ایک تھرڈ کو اس سے کرا لیں، اور ایون کہ پاکستان نے تو کہا کہ بے شک آپ روس سے کرا لیں، روس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، تو کوئی ایک ایسا ملک کرا لیں یا نیوٹرل جو ہے تو غیر جانبدار برقرار رکھیں، تو اس پہ انڈیا جو ہے اب بھاگ رہا ہے۔ تو یہ سب سے اہم جو ہے دیکھیں 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو گیا، پاکستان نے تو ثبوت دے دیے، انڈیا ابھی تک ثبوت بھی نہیں دے سکا، کوئی ایک ایویڈنس بھی انڈیا سامنے نہیں لے کے، یا ماں سوائے الزام تراشی کے یا وہ مودی کے جنگی جنون کے، اور وہ جنگی جنون بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے مودی جو ہے اس کے تو دماغ پہ جنگ سوار ہے، لیکن اس کی جو آرمی ہے وہ تو زمینی حقائق کو دیکھ رہی ہے، اور آرمی میں خود جو ہے وہ جو بھی مودی کو رائے دیتا ہے کہ جی یہ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اتنی آسانی سے پاکستان کو جو پکڑ نہیں سکتے، تو وہ مودی صاحب اس کے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ڈیفنس چیف ہے انڈین ایئر فورس انڈین آرمی کا، اس کا ایک لیٹر بھی منظر عام پہ آیا، جس میں انہوں نے جو 3 بڑی تبدیلیاں ہوئیں
انڈین فورس کے اندر ایک تو جو نادرن کمانڈ ہے کشمیر والا اس کے MSV کمار کو ہٹا کے اس کی جگہ جو ہے پراتک شرما کو لگایا گیا. انہوں نے کہا اس سے بھی ان ایز ہوا, یعنی کہ وہ فوج کے اندر جو ہے نا وہ معاملات اس کو خوش اسلوبی یا خوش طریقے سے نہیں دیکھے جا رہے, بلکہ فوج میں اب جو ہے اس پہ بہت بے چینی سی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو وائس ایئر چیف ہیں انڈین ایئر فورس کے, ان کی تبدیلی کا معاملہ ہے, اور اسی طریقے سے جو انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ہیں ان کی بھی تبدیلی ہوئی ہے. تو یہ وہ بڑے بڑے تبادلے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ایک سائڈ پہ آپ ہمیں جنگ میں دھکیل رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ جو ہے فوج کا مورال خراب کرنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی بڑی اہم پوسٹوں پر جو ہے ایک دم تبدیلیاں کر دی ہیں. تو اس سے اب یہ دیکھ لیں کہ انڈین آرمی جو ہے وہ اب اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا جو ہے وہ سامنا کر سکے. اچھا, یہ ویسے یہ عجیب بات ہے کہ رافیل جو ہے وہ اس کی بڑے چرچے اور بڑی باتیں تھیں, لیکن انڈینز نے تو پوری مارکیٹ گرا دی ہے رافیلس کی. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں وہ تو اب فرانس کو بھی تحفظات لاحق ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ میں تو اس کی مارکیٹنگ میں لگا ہوا تھا اور میں نے آپ کو یہ دے کے دیا اور آپ نے اس کو میری ٹیکنالوجی کو بھی ایکسپوز کرا دیا اور اس کا توڑ بھی پاکستان لے کے آیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں انڈیا نے تو 36 رافیل لے لیے, اور اس کا جو خواب تھا کہ ان رافیل کے آنے سے جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے فضائی برتری حاصل ہو جائے گی پاکستان پہ, وہ خواب اس کا ریڈار سسٹم پہ نہیں آئے گا. ہاں بھائی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے یا سیمی اسٹیلتھ ہے, تو اس سے یہ ہے کہ یہ ریڈار پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے, فلاں نہیں ہوتے, بہت سارے اس میں تو فیچرز تو ہیں. لیکن جب ہم اس کا JF تھنڈر سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمارا JF تھنڈر بھی اس جتنا ہی کیپیبل ہے, اور ہم انڈیا کو شو کرایا کہ 26 اپریل کی بات ہے غالباً, اس 26 اپریل کی رات کو جو ہے وہ 2 انڈین رافیل تھے اور اس 2 انڈیا کے وہ کوئی مگ تھے یا وہ ان کو سخوئی تھے, وہ اس کو جو ہے کمپنی کر رہے تھے. مگ کا تو ویسے سنا ہے عالمی سطح پہ سب سے زیادہ ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ طیارے گرے ہی مگ ہیں. دیکھیں وہ مگ اگر گرے ہیں تو رشیا کے تو نہیں گرے, وہ گرے پوری دنیا میں یوز کر رہی ہے, کامیاب ترین طیارہ ہے. انڈین میں ہی کیوں گرے ہیں, یہ انڈیا کی اپنی ناکامی ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. انڈیا نے تو ایک ہیلی کاپٹر بھی بنائے ہیں, اس کو دروس ہیلی کاپٹر کہتے ہیں, وہ بھی انڈین ڈیفنس اس کا اپنا مینوفیکچرنگ تھا, وہ بھی 400 بنائے تھے, اس میں سے کوئی 30 جو ہیں وہ گر چکے ہیں, تو سنا ہے وہ بھی سارے گراؤنڈ کر دیے گئے ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی فضائیہ کا کوئی ایشو ہے. ہاں, تو اس میں انڈیا میں لابنگ بھی ہے بہت زیادہ. آپ دیکھیں انڈین فوج کے اندر جو ہے تناؤ کی سی کیفیت ہے, جنرل ایک دوسرے سے بھی لڑ رہے ہیں, اس میں دیکھیں کمیشن بھی ہوتا ہے. اب کچھ انڈین جنرل جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم فرانس سے ٹیکنالوجی لیں, یورپ سے لیں یا امریکہ سے لیں, اور کچھ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں USSR کی ٹیکنالوجی کے ہم عادی ہو چکے ہیں یا رشین ٹیکنالوجی کے عادی ہو چکے ہیں, ہمیں وہی لینی چاہیے. تو اس وجہ سے وہ پھر جان کے بھی ایکسیڈنٹ کرائے جاتے ہیں, اور خاص کر جو رشین ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے انڈیا کے اندر ڈیفنس میں, وہ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے ایکسیڈنٹ کرائے گئے. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ وہ جان کے ایکسیڈنٹ کرائے گئے تاکہ ہم اس کو ناکام کر کے ہم یورپین ٹیکنالوجی پہ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے. تو ایک یہ چیز ہے. اب ہم آتے ہیں رافیل پہ. تو کشمیر جو ڈسپیوٹڈ کشمیر ہے, انڈین کشمیر IOK میں, وہاں پہ جو ہے وہ رافیل آئے, تو اب وہ بارڈر کے اوپر پیٹرولنگ کر رہے تھے. تو پاکستانی جو ہے وہ ہاک طیارہ بھی اس ٹائم فضا میں تھا, اور JF تھنڈر, اور 2 JF تھنڈر کہا جاتا ہے اور 2 F-16 کہتے ہیں. تو JF تھنڈر نے جو ہے وہ پاکستانی حدود میں ہوتے ہوئے انڈین کشمیر کے اندر رافیل کو لاک کر لیا تھا. جب وہ لاک کیا ان کا سسٹم ہی جام ہو گیا, اور کوئی جب لاک ہوتا ہے پھر کچھ شاید میسج بھی ڈیلیور کیے جاتے ہیں. تو اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنے کنٹرول اینڈ کمانڈ سے کہا کہ بھائی یہ رافیل ہے, ہم تو اس پہ نازاں تھے کہ اس کو تو ریڈار میں یہ نہیں آتا, تو اب آپ جو ہے دیکھ لیں کہ پاکستان نے تو اس کو لاک کر دیا, تو انہوں نے کہا واپس آ جاؤ. تو یوں وہ انڈیا کی جو ایک خواب تھا ایئر سپیریئرٹی کا, وہ بھی خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا, اس کو کہیں کسی کی کوئی کامیابی جو ہے وہ نہیں ملی. اچھا طیب, آخر میں یہ بتا دیں کہ یہ جو ابدالی میزائل کا کامیاب ایک تجربہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے, اس کا ایک ایسے وقت میں یہ تجربہ کیا جانا, تو اس کے اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں اس کو آج کے تجربے کو یوں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایٹامک کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم ہے اس کو پاکستان نے بالکل جنگی موڈ پہ ڈال دیا ہے کہ وی آر ریڈی ایون فار اسٹرائک.
ٹھیک ہے. اور یہ جو ابدالی کا آج تجربہ کیا گیا ہے یہ اسی کی فعالیت کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ایک واضح میسج جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اب انڈینز جو ہے وہ ابدالی کے فیچرز پہ جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کے کیا فیچرز ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تو بیسیکلی اس کو انڈس جو پاکستان آرمی کا ایک ہے انڈس سسٹم بھی ہے ڈیفنس کے اندر, اس کو اس میں ڈال دیا گیا ہے. تو اس سے میں یوں مراد لے رہا ہوں کہ یہ جو انڈیا مودی نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سکریپ کرنے کی دھمکی دی, اگر وہ پاکستان کے دریاؤں پہ کوئی ایڈونچر کرتا ہے, کوئی واٹر ریزروائرز بنانے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی ڈیم وغیرہ یا پانی کا یا کوئی ٹنل بناتا ہے, پاکستان کا پانی ڈیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر ابدالی جو ہے وہاں پہ سٹرائک کرے گا. اس میں مکمل کیپیبلٹی ہے کہ یہ بڑے سے بڑے ڈیم کو, واٹر ریزروائر کو, چاہے وہ بالکل پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہوں, تو یہ جو ہے وہ آپ کروز سمجھ سکتے ہیں, کروز کر کے یہ اپنے ٹارگٹ پہ جو ہے وہ پہنچتا ہے اور بڑا لیتھل ہے اس کا. تو یہ ایک واضح جو ہے میسج ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنا ڈیفنس شیلڈ جو ہے وہ ایسا انسٹال کیا ہے کہ انڈیا کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مہم جوئی کا جواز, مطلب جواز تو ان کے پاس انہوں نے گڑا ہوا ہے لیکن وہ کوئی مل ہی نہیں رہا, کوئی سوراخ نہیں مل رہا, کوئی ونڈو نہیں مل رہی کہ وہ پاکستان زمینی طور پہ بھی وہ ناکام ہو گئے. لیپا میں انہوں نے اٹیمپٹ کی, سیالکوٹ میں اٹیمپٹ کی, پھر جو ہے انہوں نے نیوی کو موو کیا, اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو موو کیا لیکن وہاں پہ بھی ان کو ناکامی ہوئی, اور اسی طریقے سے رافیل کو بھی موو کیا فضا میں, وہاں پہ بھی ناکامی ہوئی. تو انڈیا جو ہے وہ اس ٹائم مودی کے چاہ جانے کے باوجود, مودی کی خواہش کے باوجود انڈیا آرمی جو ہے وہ ان تمام زمینی حقائق کو دیکھ کے پاکستان کے ساتھ کسی بھی مہم جوئی کے لیے جو ہے وہ نہیں کر پا رہی. میں اگر اس کو یوں سمجھوں کہ انڈین میڈیا نے ایک پرسیپشن بنایا پاکستانی بھوکے ہیں, پاکستانی کی معیشت نہیں ہے, پاکستان لٹ چکا ہے, غریب ہے, اور بھئی ہم اس پہ کنٹرول کر لیں گے. لیکن اب جب انہوں نے وار چھیڑی ہے پاکستان پہ, تو پاکستان کی تیاری دیکھ کے پوری کی پوری انڈیا کے اندر بکھلاہٹ ہے. انڈیا کے پاس تو ابھی 4th جنریشن جو ہے, یہ جو رافیل ہے یہ 4.5 جنریشن ہے, مطلب 5th نہیں ہے 4.5 ہے. تو انڈیا ابھی 4th جنریشن پہ ریلائی کر رہا ہے, جبکہ پاکستان جو ہے وہ 5th جنریشن پہ جو ہے وہ ورک بھی کر رہا ہے, اور اس کو ایون کہ 5th جنریشن جو تیارے ہیں ان کو بھی بنانے پہ جو ہے پاکستان لگا ہوا ہے. تو انڈیا کا تو ایک تیجا بنا رہے تھے, وہ بھی ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو یوں انڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان کی اگرچہ ہم عددی اکثریت میں بھی کم ہیں, ہم ڈیفنس بجٹ میں بھی کم ہیں, لیکن پہلی دفعہ انڈیا کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے بڑا غلط جگہ پہ اس نے پنگا لیا ہے. اب وہ اس سوچ میں ہے کہ اپنی عزت کیسے بنائے. جو جال پاکستان کے لیے بنا گیا مودی کی جانب سے, مودی اس میں خود دھنستا جا رہا ہے. جی بہت شکریہ طیب بلوچ. آپ کی بات یہ درست ہے کہ انڈینز جو اس وقت جو ان کی خواہش ہے, اب یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے بھی کسی اور کی خواہش ہے یا یہ انڈیا کی اپنی خواہش ہے. بہرحال لیکن اس پوری جو کشیدگی کا جو ماحول ہے, اس میں بھارت جو ہے وہ برے طریقے سے نہ صرف ایکسپوز ہوا ہے, ناکام ہوا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیس سیونگ کی اب کوششیں جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.